یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اسلام آباد کے شہریوں کو، میرے جیسے لوگوں کو، ہمارے کیمرہ مین ہے، اسٹاف ہے، آپ کو انفیکٹ آپ کو شاید نہ ہو کیونکہ آپ کے ساتھ تو آپ کے اپنا اسٹاف بھی ہوتا ہے، روز متاثر کرتی ہے، اور وہ ٹریفک ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام آباد، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی بڑا آرگنائزڈ ایک شہر ہے، بڑا پلانڈ سٹی تھا، وہاں پہ یہ ایشوز ہیں، تو نہ جانے باقی شہروں میں کیا حالت ہوتی ہوگی. ابھی اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اسلام آباد کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، اس کی پاپولیشن کی بات کر لیں یا روڈ ٹریفک کی بات کر لیں، تو جیسے یہ بہت چیزیں مینی فولڈ ٹائم انکریز ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی جو ٹریفک کی ریسورسز ہیں وہ اس طرح انکریز نہیں ہوئی. جو اسٹرینتھ ہماری 2005-06 میں تھی آج بھی وہی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے الائڈ ریسورسز بھی ساری وہی کی وہی ہیں. لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز میں ہمارے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے آفیسرز دن رات اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بھلے وہ سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گے. اس کے وہ بھلے VVIP موومنٹ ہو، بھلے وہ صبح کا رش آور ہو، جس کے دوران ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمیوٹرز ہیں، بھلے وہ اسکول جا رہے ہیں، بھلے وہ اپنے آفیسز میں جا رہے ہیں، وہ ان ٹائم اپنے آفیسز میں پہنچیں. وہاں پہ ہمارے بہت سے سور پوائنٹس بھی ہیں جہاں پہ کچھ انجینئرنگ کے فلاز بھی ہیں، کیونکہ اگر ہم ٹریفک کی بات کریں تو وہ 3 E's پہ بیس کرتی ہے. سب سے پہلا انجینئرنگ، پھر ایجوکیشن، پھر انفورسمنٹ. اور اچھی انجینئرنگ جو ہے وہ اچھی ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اس کو برقرار رکھتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا 92.4 FM بھی ہے. ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا جو ہمارے پیجز ہیں ان کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن ونگ ہے جو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے، اور جو ہمارے فیوچر ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم روڈ پہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے، جس سے نہ صرف وہ سفر آپ کے لیے بھی آسان ہوگا بلکہ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی ہوگا. تو اوور آل جو ہے چیلنج جو ہے کافی بڑا ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے اس کی مینجمنٹ جو ہے ہم کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ نے انٹرسٹنگ نکتہ کہ ڈے ٹو ڈے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز اگر یہاں ٹریفک زیادہ ہے تو شاید آپ زیادہ اہلکار وہاں پہ نظر آ جائیں گے، کہیں اور تعینات ہو جائیں گے اگر وہاں پر ٹریفک کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت اوور آل فلاز کیا نظر آتے ہیں کہ یہ چیز نہیں سامنے رکھی گئی؟ پارکنگ سپیسز مثال کے طور پہ نہیں ہیں، گاڑیاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیرالل پارکنگ، ڈبل پارکنگ وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ساتھ، کہ وہ بیسک فلاز کیا ہیں کہ آبادی بڑھی، ٹریفک بڑھی تو یہ چیزیں جو ہے متاثر ہو گئیں، یا یہ چیزیں وہ ہیں جن پر توجہ نہیں دی گئی؟ جی، جیسے کہ میں نے بات کی سب سے پہلے کہ جو انجینئرنگ ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور اس کے اندر جیسے کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پارکنگ. اب ہم مارکیٹس میں جائیں تو جو جیسے ڈیزائن مارکیٹس کو کیا گیا تھا 1970s میں یا 80s میں، آج اس کی گنجائش نہیں ہے. آج ہر مارکیٹ میں ہمیں پارکنگ پلازا کی ضرورت ہے. ہمیں ہر نئی بننے والی بلڈنگ یا ہر نیا بننے والا پلازا جو ہے اس کی بیسمنٹ میں پارکنگ کی جو سپیس ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا، اور ابھی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ جو ہمارے ابھی انٹیریئر منسٹر ہیں اور ہمارے چیف کمشنر اور ہمارے IG اسلام آباد، وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انجینئرنگ کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ کام ہوگا، جو کہ نہ صرف ٹریفک کے فلو کو حل کرے گا بلکہ پبلک کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا. اچھا، ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی، آپ نے، I'm sure obviously آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کا، جو لنڈن کا کنجیشن چارج پلان 20 سال ہو گئے اس کی کامیابی کو. اب اس سے چیزیں کیا کیا بہتر آئیں کہ آپ نے ایک پلان بنایا کہ آپ کا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو بس ٹریول ہے سینٹرل لنڈن میں 33% اس میں اضافہ ہو گیا. پھر جو لمیٹڈ ٹریفک انٹری زونز ہیں اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ، اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ کو صرف اور صرف الیکٹرک کارز کی اجازت ہے، سائیکلز کی اجازت ہے، وہ گرین ایک کنٹری کو کرنے کے لیے. اس قسم کے کوئی پلانز ہمارے نظر میں ہیں یا آپ لوگوں کی طرف سے کام شروع ہوا ہے ان پہ؟ جی بالکل، ان پہ ہماری ڈیلیبریشن چل رہی ہے، اور پہلے بھی اس طرح کے ایک پلان جیسے ہیوی ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم صبح رش آورز میں اور ایوننگ میں رش آورز میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں روک دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو لمیٹڈ ٹریفک زون اور کچھ ایسے زون کے جیسے سینٹرل لنڈن میں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو آپ کو چارج کرتے ہیں، اس طرح کے ماڈل پہ بھی ہم
کام کر رہے ہیں. اور آج ہماری بڑی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے جو چیف ہمارے کمشنر یہاں تو اسلام یہاں آباد, پہ جہاں پہ آپ پیسے کی بات کریں گے نا وہاں پہ لوگ کہیں گے دیکھو جی ایک اور ٹیکس لگ رہا ہے ہم پہ, ایک اور جگہ سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے کہ پارکنگ کے بھی پیسے چارج کر رہے ہیں, لیکن یہی لوگ ڈبل ٹرپل پیسے باہر جا کے دیں گے. ایگزیکٹلی یہاں پہ بات آتی ہے قوم کے مزاج کی, کہ ہماری قوم جب بھی یہاں پہ کسی چیز کی انفورسمنٹ کی جائے تو وہ گلہ کرتی ہے, لیکن وہی بات کہ فارن کنٹریز میں وہ رول کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہ جو رول ہے اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ پبلک فیسیلیٹیشن ہے. گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا. اسی طرح جو ٹریفک کے فائنز ہیں وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہم کمپیل کر سکیں کہ آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں, وہ بھی ریونیو جنریٹ کرنا نہیں ہوتا. اگر آپ اچھے شہری بن جائیں, آپ وائلیشن نہ کریں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کا مزاج یا مائنڈ سیٹ جو ہے ایسا کیا کیا جائے کہ یہ مزاج تبدیل ہو. مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے تو شہروں کے اندر, کسی بھی شہر کے اندر, لاہور چلے جائیں, اسلام آباد میں چلے جائیں, اوور سپیڈنگ جہاں ممکن ہو سکے گی وہاں نظر آ رہی ہوگی, لیکن ایک ڈیٹرنس موٹر وے پہ جب جو لاہور جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اچھا آگے وہ پولیس والا کھڑا ہوگا, جی کیمرہ لگا ہوگا, 120 کر دیں گے فوراً. وہ ڈیٹرنس کیسے قائم کی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹرنس ابھی تک جو ہم کر رہے ہیں ویزیبل پریزنس آف پولیس ہے کہ ہم جو بھی وائلیٹر ہے اس کو روکتے ہیں. اور اسی طرح ابھی جیسے موٹر وے ہے, موٹر وے پہ ان کو پتہ ہے سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہے. سرٹینٹی آف پنشمنٹ آپ دیگر بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھ لیں, وہاں پہ ایک ٹریفک سارجنٹ جو ہے وہ پوری لائن اس نے روکی ہوتی ہے ٹریفک کی, اور کوئی بندہ اس کو جمپ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پہ وہ جمپ کرتے ہیں اور کیوز توڑتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. صرف اور صرف موقع پہ اس کا فائن ہو جانا وہ ایسی ایک پنشمنٹ ہے جو آپ وائلیٹر کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ملٹیپل ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ایون کہ ہم ان کے لائسنسز بھی کینسل کر رہے ہیں جو ریپیٹڈ وائلیٹرز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ایز اے نیشن ہمارا ایک لا کو فالو کرنے کا ایک مزاج ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. بہت ساری مثال ہے روڈ پہ, میں نے خود بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ کوئی وائلیشن کر رہا ہو, ٹریفک پولیس والے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں رکتا, چلے جاتے ہیں. ای چالان سے کتنا فرق پڑا ہے, جو آپ کے سیف سٹی کیمراز ہیں کہ لوگوں کو فوری طور پہ آپ نہیں بھی رکے تو بھی آپ کو چالان پے کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے یا ٹیکنالوجی کے استعمال سے کوئی بہتری آئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ڈیٹرنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو وائلیشن کرنے سے روکتے ہیں. ویزیبل پریزنس کے بعد یہ سیف سٹی کیمراز جو ہیں ان کے ای چالان سے کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے. اب ایسے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ رات کو جی اس سگنل پہ تو ٹریفک سارجنٹ نہیں کھڑا تو ہم جمپ کر جاتے ہیں, ان کو گھر پہ جب چالان پہنچتا ہے, اور دوسرا آپ کو پتہ ہے وہ پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ پہنچتا ہے, تو جب وہ پہنچے گا, اگر بچہ کر رہا ہے اس کے پیرنٹس کو پتہ چلے گا تو ظاہری سی بات ہے تھوڑی سی اس سے باز پرس تو کریں گے. تو اس چیز سے کافی زیادہ ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے. ابھی ہم نے آپ کو پتہ ہے انٹیگریشن بھی کر دی ہے کرمنل ریکارڈ کی اور وائلیٹرز کی اپنے لائسنسنگ سسٹم کے ساتھ. ہمارے پاس اگر کوئی شخص لائسنس بنوانے آتا ہے اور اس کے ان پیڈ چالان ہے جو کہ زیادہ تر ای چالانز ہوتے ہیں, اور یا اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, تو اسے فوری طور پہ بتایا جاتا ہے اور جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے ڈیٹرنس کریٹ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی یہ سارے کے سارے وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے ہم تو اس کو کرائم تصور کیا جائے. بہت سارے لوگ جب باہر ویزا اپلیکیشن بھر رہے ہوتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے کبھی کوئی کرائم یا کوئی وائلیشن کی ہے لا کی تو وہ ریکارڈ میں آنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال, کیونکہ اسلام آباد کے I have been living in this city since my birth, سو میں نے وہ دیکھا ہے بچپن سے کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی سڑکیں ویران ہو جاتی تھی عید کے دنوں میں. کچھ پبلک ہالیڈیز آتے تھے, آدھے سے زیادہ لوگ یہاں سے چلے جاتے تھے. اب مثال دے رہی ہوں صرف عید پہ جو رش ہوتا ہے وہ, اور اوبیسلی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے, ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں, آپ کے پی کے سے ہیں, کشمیر سے ہیں تمام لوگ. پھر مری کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تب سے ٹریفک ایک لمیٹڈ ہی جا سکتی ہے. وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں, وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اس کا کیا کر رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ بھی دیکھا جائے کہ بھائی اسلام آباد میں اب اس سے زیادہ گاڑی کی گنجائش نہیں ہے, بند کر دی جائے انٹری؟ اب بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو ریسنٹ عید گزری ہے اس پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مری کی جیسے ہی لمٹ پوری ہوئی انہوں نے بلاک کر دیا. وہ سارے کا سارا جو ٹریفک کا رش تھا وہ اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ ڈائیورٹ ہو گیا. کوئی لیک ویو پارک میں آ گیا, کوئی دامنے کو کی طرف چلا گیا. ایون کہ اس بار ہمیں دامنے کو میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ اوپر چلے گئے ہیں تو اس کی انٹری ریسٹرکٹ کرنی پڑی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بن جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایک تو ہمیں پلاننگ چاہیے, انجینئرنگ چاہیے, دوسرا لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا اپنا ڈیوٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص نے
ایک خاص جگہ پہ ہی جانا ہے. یہاں پہ ملٹیپل پلیسز ہیں, بہت سے پارکس ایسے ہیں جہاں پہ آپ دیگر جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ ایک پبلک کا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہی جانا ہے. تو اس کے بارے میں ہم جو ہے اویئرنیس کرتے ہیں لوگوں کو, پہلے ہم ایڈوانس میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہاں پہ رش ہوگا, یہ الٹرنیٹ روٹس ہوں گے, آپ یہاں سے اپنا راستہ اپنا لیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو FM 92.4 ہے اس پہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ہمارا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ایڈوائزری ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹریفک زیادہ ہے, یہ روڈز چوک. بالکل, لیکن انفارچونیٹلی پبلک جو ہے وہ اپنے پلان کے مطابق چلتی ہے, تو پھر ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. لاسٹلی جاتے جاتے بھی بتائیے گا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, خاص طور سے اگر ہم بزرگ شہریوں کی بات کرتے ہیں, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کیا معاملات ہیں؟ لوگوں کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے, قطاریں بہت زیادہ ہیں. آپ کا جو F6 والا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ بھی اب لوگوں کا بہت رش ہونا شروع ہو گیا ہے کہ رینیول کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور معاملے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ملٹیپل آپشنز جو ہے وہ اپلیکینٹس کو دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے سینٹر پہ آنا چاہتا ہے وہاں آ جائے, فیسیلیٹیشن سینٹر پہ آنا چاہتا ہے وہاں آ جائے. پھر ہمارا موبائل فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, وہ ہم اس کا شیڈول پبلک کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ کروا لیں. اس کے بعد ہم نے ITP فیسیلیٹیشن آن ویلز کے نام سے سروس شروع کی ہے, جو کہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے. وہاں پہ جو بچے ہیں, جو فیکلٹی ہے, ان کے لائسنس لرنر بھی ایشو کرتے ہیں, رینیول اور ڈپلیکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے 70 ایئر سے زیادہ ایج کے سٹیزنز ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, جیسے کہ اس دن فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر نے اعلان بھی کیا ہے, وہ اگر ہمیں کال کریں تو ہماری وین ان کے گھر پہ جائے گی, ان کے ٹائم پہ ان کی سہولت کے مطابق. بالکل, وہاں پہ جائے گی, ان کا پروسیس کمپلیٹ کرے گی. اس کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو آن لائن رینیول اور آن لائن ڈپلیکیٹ کا آپشن بھی جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اور ابھی بہت ساری جو IT انٹرونشنز ہے وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ پبلک گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنا لائسنسنگ کا پروسیس کمپلیٹ کرا سکے. اور اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ لائسنس بنوائیں, بجائے اس کے کہ بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلائیں اور وہ ایک وائلیشن کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی کسی شخص کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں اسلام آباد کا رہائشی نہیں ہوں تو میں یہاں سے لائسنس حاصل نہیں کر سکتا. ابھی ہر پاکستانی اسلام آباد سے اپنا لائسنس حاصل کر سکتا ہے. چلیں, آئی ہوپ کہ یہ جو آپ نے آگے انیشیٹوز کا بھی ہمیں نظر آئے اور ٹریفک کے معاملے میں بھی اسلام آباد ہمیں ماڈل سٹی نظر آئے.